سجدہ کس کو کیا تھا؟ ظاہر کو تو نہیں کیا تھا. انسان مسجود ملائکہ ہے کہ نہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا تمہارے رب نے کہ سجدہ کرو آدم کو. پھر دوسری جگہ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں. قرآن کے الفاظ ہیں. اب ہمیں تو کسی چیز پر بھی یقین نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع صاحب یقین کی دنیا کی زندگی کیسی ہوگی. اہم سوال ہے. عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، سختی ہوگی، مشکلات ہوں گی اور پریشانی ہوگی. تو اس میں تو دیکھیں، یہ پہلے تو آپ دیکھیں صاحب یقین شخص کون ہے. پہلے تو یہ آپ دیکھیں نا. اور جس کا یقین نہیں ہے وہ کون ہے، پہلے اس کا تعین کر لیں، پھر زندگی کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہم نے تو دنیا کی زندگی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، دنیا مقصد. اور ایک یہ بہت بڑی ایک دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا پر یقین ہو گیا ہے، دنیا کی زندگی پر. اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا، وہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور بھی قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان. اور دھوکہ اگر لگ جائے نا، یعنی آپ کا اگر ظاہر پر یقین ہو جائے تو آپ کی آخرت ختم ہوگی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یقین کی بات ہے نا. یعنی وہ سورہ عصر کا مضمون ہے نا، کہ زمانے کی قسم کے انسان نقصان میں ہے. وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے یقین کر لیا. الا الذین آمنوا. اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا، وہ لوگ بچ گئے. جب ہمارا یقین دیکھیں ظاہر پر ہو جاتا ہے تو ایک اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ قرآن کی پھر آپ کی نظر میں کوئی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. یعنی کتاب قرآن کی بطور ہدایت. یہ میں جملہ دوہرا دیتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صاحب یقین ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ تو اگر قرآن آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہدایت کے طور پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے. یعنی یہ بڑی علامت ہے. قرآن جو ہدایت کی بنیادی کتاب ہے، اس سے ہی آپ یعنی بے فکر ہو گئے، بے غور ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقینی طور پہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ چکا ہے. آپ کا یقین اب دنیا پر ہے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے. اس کی بڑی علامت میں بتا رہا ہوں. لیکن سادہ سی بات ہے، قرآن اور صاحب قرآن دونوں چیزیں نا. صاحب قرآن کو تو آپ صاحب قرآن سے سمجھیں گے نا. یہ صرف ترجمہ اور تفسیروں سے تو نہیں ہوگا.
جس کے دل میں اللہ کا نور ہو وہ آپ کو نور کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ تو ایک تو ضمنی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک نور والے شخص کی تلاش ہونی چاہیے اور اس سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہر شخص اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ساری زندگی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور ساری میں نے وہ کیا ہے، یعنی جو کام دکھاوے کے کام ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، رمضان کے روزے، پھر ہر پیر کو اور جمعرات کو بھی روزہ، اور پھر جو ہے تلاوت، مسجد میں آدھا گھنٹہ پہلے آئے گا، قرآن کھول کے پڑھے گا، پھر جب نماز ختم ہو جائے گی پھر تھوڑی سی تلاوت کرے گا، پھر جائے گا مسجد سے۔ ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ۔ تو ہماری نظر میں اس کی بس ظاہری کچھ عبادات کی اہمیت ہے، اسی کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کے یعنی ارکان تو ہیں، لیکن اصل اسلام یہ اسلام کا حصہ ہے، اور اسلام کا مغز جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اطاعت ہے، وہ بندگی ہے۔ بہرحال تو ایک بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ صاحب یقین کی ہم بات کر رہے تھے۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین، صاحب یقین کون ہے؟ دیکھیں، جس کا یعنی یقین جو نظر نہیں آ رہا اس پر یقین ہو، اور یہ بات جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ لیکن متقی کون؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا تو غیب پر یقین نہیں ہے، اپنے بارے میں بھی ہم دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، لڑکا کہتا ہے میں تو ابھی لڑکا ہوں، جوان کہتے ہیں میں تو گبرو جوان ہوں، لڑکی کہتی ہے میں تو خوبصورت ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، یعنی ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، غیب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ غیب کا مطلب سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ کا یقین تو ختم ہو گیا، یعنی اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ تو آخرت پر یقین ہے اور اللہ پر یقین ہے۔ جب آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو پھر آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ تو یقین اپنے آپ پر ہونا چاہیے، اور یہ کیسے حاصل ہوگا یہ آپ سوچیں ذرا۔ روح جب جسم میں ہے تو انسان ہے، جب نہیں ہے تو میت بن جاتی ہے۔ میت کو نکالو جی، ٹائم پورا ہونے والا ہے، جنازگاہ تک کبھی 15-20 منٹ لگیں گے جانے میں۔ تو اپنے اوپر یقین یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوچ و بچار سے ہوگا۔ آپ اکیلے میں کہیں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، سوچتے ہم نہیں ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ سوچتے، تو پھر تو مسئلہ جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ جب آپ اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے تو آپ اپنے رب کو کیسے جانیں گے؟ آپ کے یقین کی ابتدا اپنے اوپر یقین سے ہوگی، کہ آپ ظاہر کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ تو دیکھیں، بچہ، جوان، بوڑھا، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھے ہو کے اکثر بوڑھے جو ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے کہ آپ اپنے اوپر سوچیں کہ میں کون ہوں۔
گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل کہ ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب، پانی، مٹی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ کس کو کیا تھا؟ ظاہر کو تو نہیں کیا تھا۔ انسان مسجود ملائکہ ہے کہ نہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا تمہارے رب نے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اب ہمیں تو کسی چیز پر بھی یقین نہیں ہے نا مسئلہ یہ ہے۔ تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔